نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج کی ویڈیو امیر معاویہ اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ہے، اور ان کی عظمت شان اور ان کی جو خداوند کریم نے ان کو جو مراتب عطا فرمائے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ میں اس میں چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کو لے کے آیا ہوں، اور اس ایک آیت سے میں نے اس پورے قضیے کو اڑا کر رکھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ایک اصول آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن وحی متلو ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث بھی وحی ہے لیکن غیر متلو ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ادا کرنے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کیے، اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کو معنن بھی روایت کیا ہے۔ اگر کہ وہ بھی اللہ کے الفاظ ہوتے تو ان کو نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ اب اصول یہ ہے کہ قرآن کی آیت جب کسی مسئلے میں آئے اور اس کو پیش کر رہی ہو، اور اس کے اندر تمام کے تمام جو علماء سلف صالحین گزرے ہیں، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، وہ اس آیت کی اسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہوں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر قرآن کی آیت پر آپ ایک حدیث کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ مثلا اگر کسی حدیث میں کوئی شخص امیر معاویہ کی برائی بیان کرتا ہے، اس کو چھوڑے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے یا ہے کہ نہیں ہے، برائی بیان کرتا ہے، لیکن ایک قرآن کی آیت ہے جو تمام صحابہ کو ایک بہترین پوزیشن میں بیان کر رہی ہے، تو قرآن کی آیت کو لیا جائے گا اور باقی تمام احادیث کو ایک طرف کر دیا جائے گا، الا کہ وہ احادیث متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہو، اور متواتر اس کو حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک کثیر تعداد کے روات نے اس حدیث کی روایت کی ہو، اور ہر طبقے میں وہ کثرت اسی طریقے سے قائم رہی ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو روافض کا چمچہ ہے، قادیانیوں کا چمچہ ہے، جو محمد بن عبد الوہاب کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، خوارجوں کا چمچہ ہے، اس کی بات کا آپ کو یقین نہیں کرنا۔ لہٰذا آج جو میں آیت پیش کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق صاحب کی بات بھی بتاؤں گا، معاویہ صاحب کی بات بھی بتاؤں گا، اس کے بعد پھر میں اس آیت کے ساتھ ایک چیز کو پیش کروں گا۔ تو پہلے میں آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ پھر جب میں آیت پڑھوں گا تو آیت کے اندر، آیت کے ماتحت جو تفسیر بیان کی گئی ہے، اور اس تفسیر میں جو ابوبکر صدیق صاحب کے مراتب ہیں ان کو میں بیان کروں گا، اور پھر میں آیت کا ایک کنکلوسیو آپ کو میں ایک اس کا وہ دوں گا، ورژن دے دوں گا ایک، اور ایک اس کے بعد جو ہے تو بس ویڈیو بند ہو جائے گی جی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا قصہ اور کیا نہیں، کیونکہ جس نے قرآن کی آیت، اس کی تعلیم، اس کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں اور ان کو علماء نے ظاہر کر دیا، ظاہر ہے وہ پوشیدہ چیزیں علماء نہیں ظاہر کر سکتے، نبی محترم نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں نا، آخر یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ جو ہے نا معجم کبیر جلد 5، حدیث کا نمبر ہے 4748، 4748 یہاں موجود ہے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دی ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کو دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور وہ کیا دعا ہے جی؟ کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم بردباری سے بھر دے۔ یہ تاریخ کبیر ہے، بخاری کی تاریخ کبیر ہے، حدیث 26
2624. اچھا اب آ جائیں جی. پھر دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا کبھی اس طرح دیتے تھے، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 3868. ترمذی میں یہ موجود ہے. اچھا بخاری کی تاریخ کبیر ہو گئی، ترمذی یہ تو سیاہ ستہ میں ہے نا ترمذی، اور بخاری صاحب تو وہ ہے کہ پھر بخاری صاحب ہے. اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے انجینئر کے، یا کینسر ہو گیا اس کو آنتوں کا، کہ جو امام حضرت امیر معاویہ کا نام آئے تو اس کو موت پڑ جاتی ہے. آگے آئیں جی. اچھا اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ آگے پھر ہے، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما. مسند احمد جلد 6 اور حدیث کا نمبر ہے 17152 17152. ٹھیک ہے. اور کبھی اس طریقے سے ان کو کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص مجلس ہو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو فرماتے معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہیں. مسند بازار حدیث کا نمبر 3507. اچھا کبھی جو ہے تو سفر کے اندر بھی جو ہے تو ان سے جو ہے تو خدمت لیتے تھے، اور وضو کرتے ہوئے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا. مسند احمد حدیث نمبر 16931. اچھا بردباری کا آپ کا یہ عالم تھا، آپ میں حلم، دعائیں ہیں نا نبی علیہ السلام کی، وہ تمام اوصاف آئے نا، پھر جو دعائیں میں نے بتائی ہیں وہ تمام اوصاف آپ میں آئے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ سے سخت کلامی کی مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. یہ دیکھ کر کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں. فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو. ٹھیک ہے جی، یہ تو ان کے اصلاح نفس کی بات ہے. حلم معاویہ لابن ابی دنیا صفحہ 22، یہ کتاب کا نام ہے. حلم معاویہ چیپٹر ہے، اس میں یہ باب ہے، اور ابن ابی دنیا رائٹر ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے. صفحہ جو ہے تو اس کا 22 ہے. اچھا اپنے ان کے اندر اصلاح کا بھی بڑی جو ہے تو وہ تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اپنی اصلاح کا بہت خیال رکھتے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کو ایک مکتوب روانہ فرمایا آپ نے کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو. ترمذی شریف حدیث نمبر 2422 2422. ان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے یہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے. یہ بالکل واضح ہیں، ڈائریکٹ ہیں، اور وہ واضح بھی نہیں ہے. ان کے اندر سے بیٹھ کر وہ نکال کر لاتا ہے، مولا اس کو جہنم میں وہ جگہ دے کہ اس سے ابلیس لڑائی کرے ادھر کہ تو میری جگہ پر کیوں آیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا جنگ صفین کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی سیدنا علی المرتضی کرم اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل. اندرائن پھل جب پک جاتا ہے نا یہ خود بخود اس طرح گرتا ہے ٹپ ٹپ کر کے، بس اس کی آوازیں آتی رہتی ہیں. یعنی تم اپنے دشمنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 اور اس کا جو نمبر ہے نا وہ 18 ہے حدیث کا 18. اچھا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا
میرے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کریں۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ پا سکے اور رونا شروع ہو گئی۔ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 126۔ آگے چلے جی، اہل بیت کی خدمت انہوں نے کس طرح کیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا دیوار سے 2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ اخبار مکہ للازراقی جلد 1 صفحہ 378۔ اچھے منہ مبارک، آپ کے جو بال مبارک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا جو ہے تو آپ نے ان کو بھی دھو کر پیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا تو آپ نے ان کو بھی استعمال، بہت بڑی وہ ہے نا، میں اور کتنا سناؤں، اتنا بہت ہے، اتنا بہت ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کی بس ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ ان کا اسلام قبل فتح مکہ ہے، اور اس کے اسلام کے ظاہر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی والدہ سے ہند سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا اگر تو نے اپنا دین چھوڑا تو تجھے وراثت سے محروم کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے دین پھر نہیں چھوڑا، چھپ کر رہے، اور کیا ہوا پھر جب یہ مکہ شریف آئے، فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے اس کا اظہار فرمایا، اور صلح حدیبیہ ہی میں ان کے جو تھا نا کیا کہتے ہیں، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اب میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف لے کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر ان صحابہ کے مراتب اللہ تعالیٰ نے کیوں بلند فرمائے ہیں۔ یہ کہتا ہے مولا علی جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق صاحب سے بہت افضل ہے، کیونکہ صدیق صاحب یہ کہہ سکتے تھے حضرت ابوبکر صدیق صاحب مولا علی کو کہ میں آپ سے افضل ہوں۔ دیکھیں جی، ایک بہت سیدھی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی صفات رکھ دی ہیں، میں کبھی ان صفات کا اظہار اپنے منہ سے نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں اپنے منہ میاں پٹھو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس طرح انجینئر مرزا اپنے آپ کو بتاتا ہے میں یوں ہوں اور میرا تو اتنا مرتبہ ہے اور میں یہ مقام ہے، تیرا مقام ابلیس سے بھی نیچے ہے، مڑا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا تجھے ایسی ہلاکت دے اور تیری ماں تجھے روئی، انجینئر محمد علی مرزا، کہ تو نے بزرگان دین، ایون کے صحابہ، ایون کے پیغمبر، فرشتے، ایون کہ تو نے اللہ کی بھی توہین کی ہوئی ہے۔ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، کوئی معنی نہیں ہے اللہ کے نام کا، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ 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 کیا معنی ہے اس کا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ اس کو ایسی موت دے کہ اس کی موت کے وقت بھی کتے بھونکے، اس کا جنازہ جا رہا ہو، اللہ کرے اس کی جنازے کے اوپر کتے بھونکتے اس کے پیچھے جائیں۔ مولا سے بس یہ ایک التجا ہے میری، کیونکہ دل جلا ہوا اس نے، جس طرح ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی اس کی گستاخی ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی۔ چلو چھوڑ دیں جی اولیاء اکرام کو، چھوڑ دیں بابو شابوں کو، جو کہتا ہے کہنے دیں، اس کو کسی کو کتوری کا ہے، کسی کو کچھ کا ہے، کہنے دیں۔ اللہ اور رسول اللہ ان کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے؟ ہم اولیاء پر بھی نہیں کرتے، لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ وہ آیت ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10، سورۃ الحدید آیت نمبر 10۔ اس کے اندر میں اب آپ کو انشاءاللہ سب کچھ بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ اور کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ سب کچھ تو اللہ ہی کی میراث ہے، اللہ کے پاس رہ جائے گی۔ کیوں؟ مطلب یہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تو تم جو دولت چھوڑ کے جاؤ گے وہ تو تمہارے کام کی نہیں رہی نا۔ اور پھر جب قیامت آئے گی سب مر جائیں گے تو یہ جہان کس کے لیے ہے؟ جب کوئی بھی نہیں تھا، یہ جہان کس کے لیے بنایا تھا رب نے؟ اس وقت کس کی ملکیت میں تھی؟
تو کل جہان کی جو ملکیت ہے، جو میراث ہے، وہ اللہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، اور تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین انجام کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب کون ہے جی؟ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرتے تھے اور جہاد کیا، ان سب کے لیے اللہ نے حسین، خوبصورت، بہترین جو انعام ہے اس کا وعدہ فرمایا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آگاہ ہیں اس بات سے جو کہ تم لوگ کرتے ہو۔ اچھا جی، اب آئیں جی یہاں پر کیا ہے، ترجمہ بھی کر دیا نا، اب میں آپ کو اس کی تفصیل دیتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر مظہری میں صفحہ 190، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ 190، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی کہ یہ آیت حضرت بکر صدیق صاحب کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ کیا۔ پھر معلوم التنزیل کے اندر پھر اس طریقے سے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق صاحب نے ایک دن ایک چوغا پہنا ہوا تھا کہ اس کے جو ہے نا تو بڑے ہی بد حال تھے اس چوغے کے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر عرض کی کہ کیا بات ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق صاحب ہے ان کے اوپر جو چوغا ہے وہ اتنا بوسیدہ اور اتنا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ تو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ مجھ پہ خرچ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، قال انفق مالہ علی قبل الفتح، کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا سب کچھ مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان کو سلام کہا ہے رب نے، اور کہا ہے ان کو کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ اس فقر پر اپنے رب سے راضی ہیں یا غصے میں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ اپنے رب سے اس فقر پر راضی ہیں یا آپ غصے میں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اسخطو علی ربی وانی ان ربی رادن، کیا میں اپنے رب سے غصہ ہوں گا؟ نہیں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو منطوق ہے، ٹھیک ہے نا، اگر انجینئر منطوق کا معنی نہ سمجھ سکے تو اس کو چاہیے کہ کسی استاد سے پوچھ لے جا کر۔ ہاں اچھا جی، تدل علی فضیلت السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، کہ یہ جو اس کا منطوق ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ افضلیت ان لوگوں کو حاصل ہے جو کہ فتح مکہ سے پہلے تھے اور خرچ کرتے تھے اور جہاد کرتے تھے، جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے، اور بعد فتح جو ہے نا جنہوں نے کیا ہے ان سے ان کی افضلیت ثابت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ایک بات بتائی ہے اس میں ایک حدیث کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق صاحب نے جس طریقے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے نا، اس میں وہ نئے نئے طریقے کرتے گئے ہیں۔ مطلب ہے کسی نے بھی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سارا مال لے آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ کیا چھوڑا گھر میں، تو وہ کہیں کہ جی گھر میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے ہوں، دیٹس آل۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، اور پھر آگے کیا ہے کہ جی اس سے اجر بھی کم نہیں ہوگا جنہوں نے وہ کیا۔ یہ کس نے روایت قائم کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ان کی فضیلت دیکھی ابو بکر صدیق صاحب کی، مولا علی نے کوئی خرچ نہیں کیا۔ مولا علی بچے تھے اس وقت،
اب دیکھتے جائیں آگے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لأحد عندنا ید، کسی کا ہمارے اوپر اب کوئی حق نہیں رہا میرا، کہ ہم نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے، کہ قیامت کے روز اللہ پاک ہی ان کا حق ادا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ پھر اس کے بعد، اور یہ اس کو ترمذی نے روایت کیا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن زبیر اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 تھے، ادھر درہم اور اس کا نہیں لکھا ہوا، کیا کہتے ہیں وہ، جو ایک تو درہم ہوتا ہے نا اور ایک وہ دینار ہوتا ہے، دونوں کا نہیں لکھا، لیکن انہوں نے لکھا ان کے پاس 40,000 تھے۔ انفقہا کلہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ، انہوں نے 40,000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیے اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیے۔ اس کو ابو عمر نے روایت کیا۔ اس طرح جو ہے تو آگے جو ہے نا، تو ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو معیط اس کا نام ہے، عقبہ بن معیط، وہ آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال کے اس کو کھینچنے لگا۔ جب ان کو پتہ چلا ابوبکر صدیق صاحب کو، وہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا تم ایسے شخص کو کا گلا دبا رہے ہو، اس کو اذیت دے رہے ہو جو تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات سنو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب بات یہ جی، اس کے بعد جو ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے، طلحہ بن عبداللہ، یہ سب سردار تھے اپنے قبیلوں کے، یہ ایمان لائے نبی علیہ السلام کے پاس، ان کو لے کر آئے۔ اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں ان کے بارے میں ہیں۔ اچھا، اب یہ کون ہے جی؟ ابوبکر صدیق صاحب۔ کیا مولا علی کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایسی فضیلت ہے؟ ان کی اپنی فضیلتیں ہیں، ہم مولا علی کو چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمیں بتایا گیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے بارے میں ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب سب سے افضل ہیں اور سب سے بلند ہیں، قطعیت کے ساتھ اس پر انہوں نے اجماع کیا ہوا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ اللہ نے بہترین آخرت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں مظہری صاحب تفسیر مظہری، لا يحل الطعن فی احد منہم، ان میں سے کسی پر بھی آپ کوئی طعن نہیں کرو گے، کسی پر بھی، جو فتح مکہ سے پہلے تھے، فتح مکہ کے بعد تھے، بالکل نہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ طعن نہیں کرو گے۔ ولا بد حمل مشاجراتهم على محامل حسنہ واغراض صحیحہ، اور لازم ہے ہم پر کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں ان کو ہم بہترین محامل پر، بہترین محمل پر اس کو ہم جو ہے تو حمل کریں، اس کا حمل اور اس پر کریں، اس سے ایک بہترین چیز کو سامنے رکھیں، وہ اغراض صحیحہ، اور صحیح اغراض کے اوپر، اور خطأ فی الاجتہاد، یا اس کو ہم حمل کریں کہ اجتہاد کی خطا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، مکتوب میں لکھا، تحریر فرمایا تھا آپ نے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان پاکیزہ خونوں سے، لہو سے آلودہ ہونے سے روک لیا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو ان پاکیزہ نفوس کی عزت میں ان سے اپنی زبانوں کو بھی روک لیں۔ اور پھر کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا کہ، اور یہ جو صدر آیت ہے یہ فضیلت صحابہ کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ وہ سب سے پہلے سبقت انہوں نے کی اسلام لانے میں، اور انفاق فی الجہاد کیا انہوں نے۔ اور یہی بات صحیحین میں ابو سعید خدری سے روایت ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی مثل احد سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اب امیر معاویہ ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام جتنے بھی تھے، جتنے نے صفین اور جمل لڑی، کچھ بھی کیا، سب کے سب واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے سے آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے تو اللہ تعالیٰ آج باخبر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی باخبر تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نور بنایا تھا رب کریم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا صرف نورانی،
اللہ اس وقت بھی خبر تھا کہ مشاجرات صحابہ کیا ہیں اور صحابہ کرام لڑیں گے، صفین بھی ہوگی، جمل بھی ہوگی. ابھی صفین جمل نہیں ہوئی، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا کا اعلان کیا ہے، حکم جاری کیا ہے. آپ رب نے فرما دیا، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا نا، تو جو کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی نا. ہمارے اوپر تو لازم ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ جنتی ہیں سب. اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات سے آگاہ ہے. کیوں جی؟ اللہ دلوں کے حالات سے آگاہ اور پھر بھی یہ نازل کر رہا ہے. یہ آیت کافی ہے. تمام صحابہ زندہ باد ہے، تمام صحابہ پاک پاکیزہ ہے. تمام صحابہ اس دنیا میں، یعنی تابعین جو تھے نا، تابعین وہ بھی اس طرح پاک پاکیزہ نہیں تھے جس طرح وہ صحابی آیا، کلمہ پڑھا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور فوت ہو گئے. یعنی ان صحابی کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ پاک پاکیزہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو ان کے پاکیزہ خونوں سے روک لیا، تو اپنی اس غلیظ زبانوں کو بھی ان کی پاک اور پاکیزہ عزت سے روکو، ورنہ خداوند کریم تمہارے ساتھ جو کرے گا وہ پھر بڑے بڑے دوستی بھی تمہاری تکلیف دیکھ کے اپنی تکلیف بھولیں گے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کر لیا ان کا شکریہ. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ حق اور سچ باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. بغیر کسی تعصب کے اس پروگرام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 10 سورہ حدید، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں. پورا قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ صحابہ کی عظمت شان بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.